ویکھو پنجاب اور ساحر رند میں پڑ گیا پھڈا، لڑائی کس بات پر ہے؟ ویکھو پنجاب نے جب کیا ساحر رند کو ایکسپوز تو ساحر بھائی کو آیا شدید غصہ۔ ساحر بھائی نے بھی دیا کرارا جواب۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جی، آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ساحر رند جو ہیں ٹیکنیکل چینل والے ان کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، اور ویکھو پنجاب والے ہمارے بھائی کو بھی، ٹھیک ہے۔ دونوں کے کانٹینٹ اچھے ہیں، دونوں اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ویکھو پنجاب بھائی کا کام ہے لوگوں کو ایکسپوز کرنا، ٹھیک ہے، اگر کہیں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بات کرنا، تو یہی انہوں نے اپنی جو ان کی ایک جاب ہے، ان کا ایک کام ہے، ان کے چینل ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اسی کیا کہتے ہیں کہ اس بار ساحر بھائی کو کیا ایکسپوز، اپنی طرف سے انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ساحر بھائی کے اوپر لگائے سنگین الزام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ساحر بھائی کو بھی آیا غصہ۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ویڈیوز ریاکشن بنتی ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو رپلائی کرتے ہیں، خاص طور پہ انفلوئنسرز اور بڑی جو شخصیات ہوتی ہیں، ایکٹر ایکٹریسز اور سیاسی شخصیات، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان پہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے، اور وہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو جو ہے نا وہ نوٹس کرتے ہیں کہ کسی نے ہمارے اگینسٹ کوئی بات کی ہے، جو کوئی اس طرح ریاکشن ویڈیو بنی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بڑا سیریس لے لیتے ہیں، اور یہاں پر بھی ساحر بھائی نے بڑا اس کو سیریس لے لیا ہے اور سامنے سے بھی جوابی کارروائی کر دی ہے، اور خوب میں کہتی ہوں کرارا سا ایک جواب جو ہے وہ ویکھو پنجاب والے بھائی کو دے دیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پنجابی بھائی نے کیا ان پہ جو ہے وہ الزامات عائد کیے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی جناب علی کے ساحر بھائی کے پاس کانٹینٹ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور وہ اپنے کانٹینٹ کو اپنی فیملی کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور اپنی بیوی کو کے بیماری کو، چاہے وہ پتہ نہیں وہ سچ ہے یا نہیں ہے، اس کو کانٹینٹ کا حصہ بنا رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ فیک ہے، یا اگر ان کی بیمار بیوی ہے تو وہ لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ کوئی عوام ڈاکٹر تھوڑی ہے، کوئی آپ کی ویڈیوز ڈاکٹر یا انجینئر تھوڑی دیکھتے ہیں، عام عوام دیکھتی ہے، یوٹیوبر دیکھتے ہیں، تو ان کو کیا پتا آپ کی بیوی کے کیا مسئلے مسائل ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس کے لے کے جائیں۔ لیکن یہ ان کا ایک طریقہ ہے لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنے کا۔ تو پہلا الزام تو یہ لگا، اور اس کے اوپر پھر ان کے ٹائٹل اور تھم نیل پہ بھی بات کی گئی کہ اس طرح کے ہمدردیاں بٹورنے والے جو ہیں وہ ٹائٹل اور تھم نیل لگا کے لوگوں کو ایموشنل کر کے ویوز بٹورے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا الزام ہے کہ انہوں نے اپنے گھر آئی ہوئی 2 یوٹیوبرز کو بے وقوف کہا، جو کہ پنجابی بھائی کہتے ہیں کہ یہ خواتین کی اس بندے نے توہین کی ہے، تذلیل کی ہے۔ تھرڈ جو الزام لگا ہے جی کہ یہ بندہ پیسے لے کے بات کرتا ہے، یہ بڑا کوئی انہوں نے کہا کہ ریڑھی چلانے والا اب ٹیکنیکل چینل بنا کے کامیاب ہو گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنا کام پہ فوکس کرے یا اس کو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کا ذریعہ بنا دیا ہے، یہ تو بڑا وہ ہو گیا ہے، بڑا مغرور ہو گیا، اور یہ لوگوں سے بات کرنے کے بھی 600 روپیہ پیسے لیتا ہے۔ مطلب ایک کال کسی نے اگر کرنی ہے تو پہلے 600 روپیہ وہ جمع کروائے گا، اس کے بعد اس کو ٹائم ملتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ ہم آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے جو الزام اگلا لگا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام خود نہیں کرتا، کسی اور سے کروا کے دیتا ہے اور پیسے خود بٹور لیتا ہے۔ اس کے بعد سرائکیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ویکھو پنجاب کی طرف سے کہ جو سرائکی ہیں یہ بہت زیادہ فحاشی پر مبنی کانٹینٹ بنا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے جو سرائکی ثقافت ہے، سرائکی لوگ ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں، یعنی کہ خواتین جس طرح کی فحاشی پر مبنی ویڈیوز بناتی ہیں، مطلب اپنی فزیک دکھا کے، ٹھیک ہے، اور گندے قسم کے کانٹینٹ جو ہے وہ گھر کے مرد بناتے ہیں، اور مرد کیمرے میں نہیں آتے اور اپنی خواتین کو جو ہے وہ ایکسپوز کر کے ان کو کیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3-4 جو ہیں الزام لگائے گئے ویکھو پنجاب کی طرف سے، اور سامنے سے اب جو رپلائی آیا وہ یہ آیا ہے جناب علی، جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی تم پنجابی ہو لیکن تم نے پنجابیوں کی لاج نہیں رکھی، اور تم غیبت چگلیاں کر کے اپنا چینل گرو کروایا، تم لوگوں کی بیٹھ کے چگلیاں کرتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، اپنے کامنٹس دیکھو تمہیں کتنی لان تان ہوتی ہے تمہارے کامنٹس میں، یہ ساحر بھائی فرما رہے ہیں، اور تم
مجھ پہ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہو، جبکہ میں نے محنت کی ہے، میں نے 12 سال یوٹیوب پہ کام کیا، سیکھا، اور سیکھ کے میں یہاں بیٹھا ہوں، اور اگلے کئی نسلوں کو تمہاری کو جو میں وہ جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزیں سکھا سکتا ہوں۔ 4 چینل میں نے گرو اپنے کروائے ہیں، اور میں نے کئی لوگوں کے چینل جو ہیں وہ چلائے ہیں، گرو کروائے ہیں، کئی لوگوں کی میں نے ہیلپ کی ہے۔ تم نے کیا کی ہے؟ تم نے ایک چارپائی ڈال کے کھیتوں میں صرف لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے علاوہ تم نے کیا کیا؟ اور بیچ میں گالی گلوچ بھی کی گئی ساحر رند کے صاحب کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ بھئی تم ابھی میں ہولا ہاتھ رکھ رہا ہوں کیونکہ میں بلوچ ہوں اور میں عزت سے بات کر رہا ہوں، لیکن تم نے پنجابیوں کی ناک کٹوا دی مجھ پہ ریاکشن ویڈیو بنا کے، ٹھیک ہے؟ میں پیسے لیتا ہوں، میں چارج کرتا ہوں 600 500، کیونکہ میرے پاس دن میں ہزاروں کالز آتی ہیں، تو میں ہزاروں کالز تو نہیں سن سکتا، تو جو اپنی فیس ہے وہ دے گا اور میں اس سے بات کروں گا، اور ان کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمہارے پاس کالز نہیں آتی تو اب میرا کیا قصور ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی میری وائی ٹی فیملی ہے، میری فیملی ہے، انہیں میری فیملی سے کیا ہے کہ پیار ہے، مجھ سے پیار ہے، اور میں اپنے مسئلے مسائل اگر ان سے ڈسکس کر لیتا ہوں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے؟ ویکھو پنجاب صاحب بھائی جان، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنی بیوی کے بارے میں بات کروں کیونکہ میری وائی ٹی فیملی ہے، وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے، مجھے مشورہ دیتی ہے تو میں کرتا ہوں، وہ میری مرضی، آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ ٹھیک ہے؟ اور ساحر رند صاحب نے جو ہے وہ اچھی خاصی سخت زبان استعمال کی اور کہا کہ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ تم میرے ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بناؤ گے، اور اگر تم نے ویڈیو بنائی تو میں اس سے بھی مزید سخت لہجہ جو ہے نا اور الفاظ استعمال کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تو اب میں اپنی رائے آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں پہ دونوں ٹھیک ہیں، کہاں پہ غلط ہیں۔ ویکھو پنجاب بھائی کو میں کہوں گی کہ، اور ساحر بھائی نے یہ بھی کہا کہ بھئی علیزہ ساحر تو پنجابی ہے، وہ بھی تو معاشرے کو بگاڑ رہی ہے گندا کنٹینٹ بنا کے، تو یہ ساری باتیں دونوں طرف سے ہوئیں۔ اب ویکھو پنجاب بھائی کی جو باتیں ہیں جن سے میں اتفاق کرتی ہوں اور جن سے میں اتفاق نہیں کرتی، میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بھائی جان آپ نے کہا کہ یہ ریڑھی چلانے والے تھا، دیکھیں وہ ریڑھی چلانے والے کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ محنت کر کے ترقی کرے، اپنی فیملی کو اچھا لے کے چلے، یہ بات آپ کی مجھے اچھی نہیں لگی۔ مطلب کہ ایک غریب بندہ جو ہے وہ ترقی نہ کرے، وہ ریڑھی چلا رہا ہے یا بھٹے پہ اینٹ بنانے کا کام کر رہا ہے تو وہ ساری زندگی وہی کرتا رہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے اگر وہ آگے بڑھے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کا اچھا فیوچر بنائے۔ تو اگر ساحر بھائی نے اپنی محنت سے یہ ٹیکنیکل چینل بنایا اور وہ چلا رہے ہیں، ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان کا نصیب ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے اختلاف کرتی ہوں، مطلب کہ آپ نے ان کی تذلیل کی ہے، ان کو یہ کہہ کے کہ تو ریڑھی والا تھا اور تو جو ہے نا اب کامیاب ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کر اور اپنے کانٹینٹ پہ فوکس کر، تیرے پاس کانٹینٹ ختم ہو گیا۔ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کے پاس کبھی کانٹینٹ ختم ہوگا بھائی جان، پنجاب والے بھائی؟ نہیں ہوگا نا۔ تو اسی طرح کسی کے پاس بھی کانٹینٹ کی کمی نہیں ہوتی، جس نے یہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے، اس کی جاب ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی کانٹینٹ بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی میں ایک آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ساحر بھائی کو اپنی بیوی کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر کیا تھا تو پھر اس طرح ایموشنل ویڈیوز شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک مرد کا کام نہیں ہے کہ اس طرح رو رو کے ویڈیو بنائے، یہاں پہ میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں۔ سیکنڈ، آپ نے کہا کہ انہوں نے عورتوں کو بیوقوف بولا، انہوں نے عورتوں کو بیوقوف نہیں بولا بھائی جان، انہوں نے ایز اے یوٹیوبر، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بولا یوٹیوبر، اب یوٹیوبر چاہے وہ 2 مرد ہوتے یا 2 عورتیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ان کو بولا کہ یہ 2 یوٹیوبر بیوقوف ہیں، انہوں نے عورت کی کہیں پر بھی تذلیل نہیں کی، عورت کو بالکل بھی بیوقوف نہیں بولا، ایز اے ماں، ایز اے وائف، ایز اے ہاؤس وائف، یا جو بھی گھر میں عورت کے کام ہوتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے تنقید نہیں کی، وہاں پہ انہوں نے نہیں بولا کہ وہ بیوقوف ہیں۔ ایز اے یوٹیوبر انہوں نے کہا کہ ان کی کچھ مسٹیک ہیں، کچھ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے، کچھ بیوقوفیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کے چینل گرو نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر میں بھی آپ سے یہاں پہ اتفاق نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ وہ پیسے لیتے ہیں، جی پیسے لینے چاہیے، کیونکہ جب آپ کے پاس ہنر ہے، آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے تو آپ اس سے اپنی روزی کما رہے ہو، آپ نے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالنا ہے نا، تو پھر وہ کیوں نہ پیسے چارج کرے؟ جب دن میں ہزاروں کالز آتی ہیں تو وہ کتنے لوگوں کو فری سنیں گے؟
تو اس لیے کوئی اتنے زیادہ چارجز نہیں ہوتے، 500-600 زیادہ نہیں ہوتے، کوئی بھی بندہ دے سکتا ہے ایزیلی. تو یہ ان کی روٹی روزی ہے. پلیز آپ اس طرح کی باتیں مت کریں. دوسری بات یہ کہ وہ آگے سے دوسروں سے کام کروا کے، مطلب کہ دوسروں کو کام دیتے ہیں کروا کے، تو پیسے جو ہے ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو کام کر رہا ہے اس کی بھی روزی لگی ہوئی ہے، ان کی بھی روزی لگی ہوئی ہے، اور جس کو کام چاہیے ہوتا ہے اس کا کام اس کو مل جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک نے کام لیا، دوسرے نے کیا، دونوں نے آدھا پیسے اپنے پاس رکھے، اور جس کو کام چاہیے تھا اس کو مل گیا، مسئلہ حل. تو اور آگے آتی ہے سرائکیوں کی بات. سرائکی ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہاں پہ میں پنجاب بھائی سے جو اتفاق کرتی ہوں، انہوں نے سرائکیوں کو بالکل بھی ٹارگٹ نہیں کیا. ساحر بھائی یہاں پہ آپ غلط ہیں، آپ جان بوجھ کے غلط رخ پہ بات لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے پنجابیوں کو، نہ سرائکیوں کو، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ سرائکی تعداد میں زیادہ ہیں جو اس طرح کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں، اور یہ سچ بات ہے. سب سے زیادہ جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے ولیج میں کانٹینٹ کے نام پر، وہ سرائکی بہنیں ہی پھیلا رہی ہیں، اور ہمارے سرائکی بھائی ہی پھیلا رہے ہیں. پنجاب میں بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتی پنجاب میں نہیں ہے، لیکن زیادہ تعداد وہاں ہے. لیکن کم ہو یا زیادہ ہو، ہم دونوں کی مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پنجاب بھائی کو دونوں کی مذمت کرنی چاہیے تھی، نہ صرف کہ سرائکیوں کی بات کرنی چاہیے تھی. تو یہ تھا جی خلاصہ. اب دونوں طرف سے جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے. ساحر بھائی نے جو ہے وہ بول دیا کہ بھئی یہ میری آخری وارننگ ہے، لاسٹ وارننگ ہے. اگر آپ خاموش نہ ہوئے اور آپ نے مجھ پہ بلا وجہ تنقید کی تو میں خاموش نہیں رہوں گا. اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب بھائی ساحر بھائی کی ویڈیو کے جواب میں ویڈیو بناتے ہیں، یا کہ یہیں پر اس چیز کو روک دیتے ہیں. روک دے تو بہتر ہے، ان کی روزی روٹی ہے جی. ویڈیو میں اس بات کو آگے نہ بڑھایا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں سے ساحر بھائی بھی کما رہے ہیں، اور میرے خیال میں سارے ٹیکنیکل چینل والے اسی طرح ہی لوگوں کو ادھر ادھر کی چکنی چپڑی لگا کر، اچھے خواب سوانے خواب دکھا کر، اپنا کانٹینٹ بنا کر روزی کما رہے ہیں. تو جن لوگوں کو اچھا لگتا ہے وہ دیکھیں، جن لوگوں کو نہیں لگتا نہ دیکھیں. جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی ویڈیو دیکھ کے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا تو وہ دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ کی ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بلا وجہ کی تنقید تھی، اس پہ تنقید نہیں بنتی تھی. لیکن چلیں، دیکھو پنجاب بھائی آپ کا اپنا کانٹینٹ ہے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور ان کو بھی خوش رکھے. اور میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آئندہ آپ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں. ویڈیو میں یاد رکھیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.